تحریک انصاف کی جو امید ہے وہ سہیل آفریدی ہے. پاکستان کی جو امید ہے وہ سہیل آفریدی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حد تک وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, وہ میس موبلائزیشن, تو کسی لیڈر میں اتنی سخت نہیں ہے آج کل کہ اتنا بندہ وہ نکالے پل کرے. جماعت تحریک انصاف کی جماعت کی بات کریں, تحریک انصاف میں بھی سہیل آفریدی سے زیادہ عمران خان صاحب کے بعد سہیل آفریدی ہی کراؤڈ پلر ہے. باقی کوئی نہیں. کراؤڈ پلر سہیل آفریدی ہے, تو میں برملا کہتا ہوں. ایک بار پھر سے تحریک, ایک بار پھر سے احتجاجی سیاست. رائے صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک تحریک انصاف کی احتجاج کا تعلق ہے تو چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے, جب سماعت ہو رہی تھی تو میں خود اس کمرے میں موجود تھا, اور ہم بڑے پازیٹیو تھے, اور جو جج کی ریمارکس تھے وہ بھی بہت پازیٹیو تھے. سلمان صفدر کے آرگومنٹس ہوئے, پھر کوثر صاحب نے بڑی دلائل سے آرگومنٹس کیے, اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب اور پھر بابر روان صاحب نے بڑے حوالے دیے, اور ہم بڑے پازیٹیو تھے. اور جج کے جو ریمارکس تھے جو ہمیں نظر آ رہا تھا, تو ہمیں امید تھی کہ جو اس درخواست میں 3 چیزیں تھی ہماری, عمران خان صاحب کی شفٹنگ, ان کی فیملی کے زیر نگرانی, اور ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ, تینوں چیزیں اس درخواست میں موجود تھی. اس کے بعد ای جی کو سنا گیا, گورنمنٹ کی جو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کا موقف سنا گیا, اور آدھے گھنٹے کا بریک لیا گیا, اور آدھے گھنٹے کے بعد جو فیصلہ سنایا گیا وہ مایوس کن تھا. اب بات بڑی واضح ہے, دیکھیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی بہنوں کی. لاسٹ ملاقات ہو چکی ہے 4 دسمبر کو, 16 اکتوبر کو وکیلوں کی آخری ملاقات ہو چکی ہے. اٹس آلموسٹ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں. آئسولیشن میں نہ ہوتے تو یہ صحت کا ایشو نہ بڑھتا, ملاقاتیں ان سے ٹائملی شفٹ ہو جاتے, یا پھر ہم جیل سپرڈنٹ سے یا گورنمنٹ سے بھی بات کرنے کی, جب یہ ساری چیزیں بگڑ گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ جی اکتوبر سے ان کو تکلیف تھی. تو اس لیے ہم جو غفور انجم ہے اس کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. ان کا نام ECL میں بھی ہونا چاہیے, گرفتار کر کے پوچھ گوچھ ہونی چاہیے کس کے کہنے پہ عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ یہ سارا کیا گیا. کل CM سہیل آفریدی صاحب نے بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی کی, ساری پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی, بابر روان صاحب, جنید اکبر خان صاحب. اب ہم یہ چیزوں کو ذہن نشین کر چکے ہیں کہ سڑکوں سے ہی بات بنے گی, سڑکوں سے ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. عدالتوں کے راستے بند کر دیے گئے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ سہیل آفریدی جو کہ 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ ہے, مینڈیٹ والا, ایک ہی فارم 45 والا وزیر اعلیٰ ہے, وہ ان کے پاس ایک حکم نامہ ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اکارڈنگ ٹو جیل مینو, لیکن ملاقات نہیں ہو رہی. ہم ان سے ملنا چاہ رہے تھے, وہ ہم سے مل نہیں رہے چیف جسٹس. پھر اوپن کورٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب خود گئے ہیں, اور روسٹرم پہ کڑے ہو کے جب انہوں نے سلام کیا ہے, جج نے سلام لیے بغیر واپس چیمبر میں چلے گئے ہیں. تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ عدالت کا راستہ بند کیا جا رہا ہے, لیکن ہم اسی عدالت کے راستے سے قانون کے ذریعے آسانی ڈھونڈیں گے. جہاں تحریک انصاف اپنے لیے آسانی ڈھونڈتی ہے, عدالت کے ذریعے, قانون کے ذریعے وہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ اسی میں تضاد ہے کہ ایک طرف راستے بند کر دیے گئے, ایک طرف کہتے ہیں آپ عدالتوں سے ہی ہم آسانی ڈھونڈیں گے. میں آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں. اور جہاں تحریک انصاف کے خلاف کوئی چیز ہو تو وہ چیز لگائی بھی جاتی ہے, سنی بھی جاتی ہے, فیصلہ بھی آتا ہے, امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. اب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے سڑکوں پہ ہی آنا ہے. سڑکوں پہ آئیں گے تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. مفاہمت کس سے؟ حکومت تو بار بار آپ کو کہتی ہے کہ آئیں بیٹھے ہم سے بات کریں. نہیں, پریشر جب بڑھے گا تو سب بیٹھیں گے. سب پہ, حکومت پہ, شہباز صاحب پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ, کس پہ؟ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی, حکومت پہ بھی. تو حکومت تو آپ کو روز, رانا ثناءاللہ صاحب نے ریسنٹلی کہا کہ آئیے بریفنگ میں آئیے, آپ تشریف لے کے آئیں. اچھا دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم نے حکومت سے بات کی عمران خان صاحب کے متعلق, مطلب رہائی کی تو کبھی ہم نے ڈیمانڈ نہیں کی. ٹھیک ہے, رسائی کی بات کی, ملاقات کی بات کی, کیسز کی بات کی. 64,000 FIRs ہو چکے ہیں ہمارے ورکرز پہ, 22,000 لوگ ہمارے جیل جا چکے ہیں. تو ہم جب پریشر, جب سڑکوں پہ نکلیں گے, پہلے بھی نکلے ہیں, اب بھی نکلیں گے. یہ ریممبر کیا ہوا نومبر میں؟ ساری چیزوں کا پتہ ہے. اس لیے پارٹی لیڈرشپ جو ہے بڑے سوچ سے بڑا پلان کر رہی ہے. صوبائی لیڈرشپ بھی اور مرکزی لیڈرشپ بھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ورکرز کی بھی ڈیمانڈ ہے, عام پاکستانی کی اب یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس پر جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. نتیجہ خیز ہونا چاہیے. دیکھیں, ہم پہلی بھی 4 اکتوبر کو آئے, 26 نومبر کو آئے, وہ جو گول ہم نے سیٹ کیے تھے وہ ہم اچیو نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد سختیاں مزید بڑھی ہیں, ملاقات نہیں ہو رہی, ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے, طبی سہولت نہیں مل رہی, جو کہ بنیادی چیزوں کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. بہنوں کی جو مطالبہ ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے. صحت کا جو ایشو ہے وہ فیملی کا ایشو ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملٹیپل سٹیٹمنٹس ہیں, میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں, جہاں پہ سلمان صاحب کہتے ہیں کہ 5-10 ہزار بندہ نکلنے سے انقلاب نہیں آئے گا, انقلاب تب تک نہیں آتا جب تک سب خود نہیں نکلیں گے.
ملٹیپل ٹائمز کہہ چکے ہیں. دیکھیے بالکل اس کی بات میں ایگری کرتا ہوں. 5-10 ہزار لوگوں سے تو انقلاب نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے وہی کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف 5-10 ہزار کے نمبر میں نکلتی ہے. لاکھوں لوگ نکلیں گے جب سہیل آفریدی صاحب کال دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ احتجاج لیڈ سہیل آفریدی صاحب کریں گے. ڈیفینیٹلی سہیل آفریدی صاحب کریں گے. خیبر پختونخوا سے وہ چیف منسٹر ہیں, وہ فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہیں. پارٹی اس کو بالکل, وہ بھی پارٹی بھی ہمارے ساتھ بہت ہوگی. پریشر نہیں بڑھا دیا آپ نے آفریدی صاحب کی اپنی ذات کے اوپر؟ دیکھیے یہ بات تو میں بھی ان سے کرتا ہوں. یہ بات تو میں بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بات میں ان سے کرتا ہوں. لیکن تحریک انصاف کی جو امید ہے وہ سہیل آفریدی ہے. پاکستان کی جو امید ہے وہ سہیل آفریدی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حد تک وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, وہ میس موبلائزیشن, تو کسی لیڈر میں اتنی سخت نہیں ہے آج کل کہ اتنا بندہ وہ نکالے پل کرے. جماعت تحریک انصاف کی جماعت کی بات کریں, تحریک انصاف میں بھی سہیل آفریدی سے زیادہ عمران خان صاحب کے بعد سہیل آفریدی ہی کراؤڈ پولر ہے. باقی کوئی نہیں. نہیں, کراؤڈ پولر سہیل آفریدی ہے, تو میں برملا کہتا ہوں.